بھائی بہن کو ہر سال حقداری کے نام پر کچھ پیسہ دیتے ہیں، یعنی عید پر ان کے ہاں یہ رسم و رواج ہے۔ کیا بہن شادی ایک تو انہوں نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں، دوسروں نے پوچھا کہ کیا شادی شدہ بہن کا اپنے بھائیوں کی کمائی پر کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جبکہ وہ ضرورت مند بھی نہ ہو۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو حق کہنا مناسب نہیں ہے۔ حق وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ذات پر کسی دوسری ذات کے سلسلے میں لازم کیا گیا ہو، وہ حق ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے لازم کیا مخلوق کے سلسلے میں، جیسے ماں باپ کے لیے آپ پہ کچھ لازم کیا تو وہ ماں باپ کا حق کہلائے گا، اور کچھ اپنی ذات کے کو بنیاد بنا کر اللہ نے ہم پر لازم کیا تو وہ اللہ کا حق کہلائے گا۔ جیسے نماز پڑھنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے لازم کیا ہے ہم پر، تو اب یہ ذمہ داری کو ادا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اور ماں باپ کو نان نفقہ دینا یہ ماں باپ کے اعتبار سے ہم پر لازم کیا ہے، یہ مخلوق کا حق کہلائے گا۔ تو یہ جو عیدی وغیرہ دیتے ہیں یا ویسے ہی بہنوں کی مدد کرتے ہیں، پیار محبت میں بہنوں کو دے دیتے ہیں، اچھا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، پیار محبت ہے، لیکن اسے اپنا حق قرار دینا اور اس طرح حق قرار دینا کہ اگر بھائی نہ دیں تو ناراضگی ہو جائے، بات کرنا چھوڑ دیں، طعنہ زنی کریں، یہ بالکل غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیار محبت سے بھائی دے دیں تو اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو آپ شادی شدہ کہہ رہے ہیں، غیر شادی شدہ بہن بھی ہو تو بھائی کی کمائی پہ اس کا کوئی حق نہیں۔ ہاں، اگر وہ ایسی بہن ہے کہ اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور بھائی ہی اس کے واحد کفیل اور سہارا ہیں، تو کم از کم نام نفقہ بھائیوں کو دینا ہوگا۔ نان نفقے کے اندر رہائش، کھانا پینا، لباس یہ آتا ہے، اوسط درجے کا کھانا پینا، اوسط درجے کا لباس، اور ایک تھوڑی سی ایک کمرہ اگر دے سکتے ہوں یا اپنے ساتھ رہائش، بس یہ کافی ہے۔ باقی یہ کہ اگر وہ یہ کہے کہ تمہاری منتھلی جو سیلری ملتی ہے اس میں میرا بھی حق ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ ناحق کو حق قرار دینا یہ افتراء علی الشریعہ کہلائے گا، یعنی شریعت پہ جھوٹ گھڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مقرر نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں میرا حق ہے، تو آپ گویا کہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے آپ پر یہ مقرر کیا، تو ثابت کریں، اور جب آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور یہ جائز نہیں۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں بہت معمولی چیزیں ہم سمجھ کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شرعی حکم بہت سخت بھی لگ جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا احتیاط کریں اور جائز معاملات کو اور مباح معاملات کو جائز طریقوں کی طرف لے کر آئیں، غلط طریقوں سے ان کو اس میں طرز عمل اختیار نہ کریں۔ ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ چھپکلی کو مارنے سے پہلے، کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ تم چھپکلی ہو یا جن بھوت، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے کہ جنات مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں اور یہ چھپکلی کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، سانپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور سانپ کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ گھر میں کہ اس کو فوری طور پہ نہ مارا جائے، بلکہ کہا جائے کہ اگر تو جن ہے تو یہ تجھے سلیمان علیہ السلام کی قسم ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، اور کوئی دودھ کا پیالہ وغیرہ رکھ دے تو پی کے چلا جائے گا۔ یہ ہمارا اپنا تجربہ شدہ ہے، یہ کسی نے بتایا تھا تو کیا تو واقعی ایک سانپ تھا، وہ چلا گیا تھا، گمان یہ ہے کہ وہ جن ہی ہوگا، بہرحال ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ لیکن چھپکلی کے بارے میں کہیں ایسا میں نے کہیں دیکھا نہیں، لیکن بہرحال چونکہ جنات چھپکلی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا اس طرح اگر اس کے لیے جملے کہے جائیں تو یہ کوئی شرعاً ممنوع بھی نہیں ہوگا، اگرچہ کوئی شریعت سے ثابت بھی نہیں، لیکن اس قسم کی چیزیں جو ہم ٹوٹکے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اسے کوئی یہ نہیں منسوب کر رہے کہ جو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، تو پھر حفظ ما تقدم کے طور پر، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے طور پہ اس طرح کی چیزوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔